بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے فضائل ذکر کے چیپٹر میں ناشر اس کے ہیں اسلامی بک سروس والے صفحہ نمبر 349 پر فضائل ذکر میں حسن سند کے ساتھ ایک حدیث طبرانی سے نقل کی ہے، جس میں ہے کہ حشر کے دن ذکر کرنے والوں کے چہرے پر نور چمکتا ہوگا۔ اسی طرح جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے نورانی اور چمکدار ہوتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ اسی کے ضمن میں مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ ایک واقعہ پیش کیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ حدیث بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے اور یہ ثابت شدہ چیز ہے، لیکن غیر مقلدین کو فضائل اعمال سے اس حد تک دشمنی ہے کہ فضائل اعمال پر اعتراض کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ اب غیر مقلدین کے بہت بڑے ایک عالم ہیں معراج ربانی صاحب، ان کی زبانی اس واقعے پر اعتراض سنیے۔ چراغ شیخ عبدالعزیز دباغ نام ذہن میں رکھنا، اور شاید یہ نام پہلی دفعہ میں نہیں لے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں دباغ کا ذکر کر چکا ہوں۔ آپ لوگ جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں درسوں میں وہ سمجھتے ہوں گے۔ شیخ ابھی بتاؤں گا، یاد دلا دوں گا، اگر نہیں یاد آئے گا تو میں یاد دلاتا ہوں، ان کی ذمہ داری میری ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ دیکھیں فضائل اعمال، فضائل صدقہ، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب لکھ رہے ہیں ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے، یعنی کوئی قریب ہی کے زمانے کے بزرگ ہیں جو بالکل امی تھے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 5ویں جماعت کا لڑکا بھی جو پڑھا ہوگا ہمارے نبی امی تھے، ہے نہیں؟ وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، حضرت عبدالعزیز دباغ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دیکھیں، مگر زکریا صاحب لکھ رہے ہیں مگر قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے، کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے، اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے۔ محدثین بیچاروں نے خون پسینے لگا کے اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی، فیل۔ زکریا صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے لوگ جاہل بیوقوف تھے، ابھی ان کو پکڑ کر کے جناب عالی باقاعدہ ترتیب دلوا دینی چاہیے تھی کہ حضرت ہمارے جو اسلاف جو حدیث کی کتابیں لکھ کے گئے اس میں بہت ساری ضعیف موضوع حدیثیں ہیں، حضرت ان کو واضح کر دیں فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ۔ ہم پڑھتے ہیں، اگرچہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایک پڑھے لکھے آدمی کو لگا دیتے، کسی تبلیغی جماعت کو لگا دیتے، کیونکہ تبلیغی جماعت کہتے ہیں نا حضور کے زمانے سے تبلیغ ہو رہی ہے، تو اسی کو لگا دیتے ہیں کہ حضرت ہم حدیث پڑھتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ حسن ہے کہ غریب ہے، یہ قرآن ہے یا قدسی حدیث ہے قدسی ہے، کیا سوچیں؟ اللہ اکبر۔ اس طرح کے مبالغے تو میں سمجھتا ہوں بریلویوں نے بھی اپنے پیروں کے بارے میں نہیں۔ اور جانتے ہیں عبدالعزیز دباغ کون ہیں؟ آپ نے سن لیا معراج ربانی صاحب کا اعتراض۔ معراج ربانی صاحب نے صرف زبانی جمع خرچ کیا ہے اور اپنے دل کی صرف بھڑاس نکالی ہے۔ معراج ربانی صاحب اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں محدثین بیچارے خون پسینہ لا کر اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی، فیل۔ آگے معراج ربانی صاحب اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اس زمانے کے لوگ جاہل تھے، عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر کتابیں لکھوا لینی چاہیے تھی کہ حضرت ہمارے اسلاف بہت سی ضعیف اور موضوع روایت لکھ گئے ہیں، حضرت فٹافٹ واضح کر دیتے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حدیث قدسی ہے، بتا دیتے یا کسی تبلیغی کام پہ لگا دیتے۔ اب آتے ہیں معراج ربانی صاحب کے اعتراض کے جواب کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کرامت اپنے پیٹ سے نہیں بیان کی، بلکہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1132 ہجری میں ہوئی، ان کے ایک شاگرد ہیں احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1156 ہجری میں ہوئی۔ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، مواعظ، کرامات کو جمع کیا اور ایک کتاب لکھی، کتاب اس کا نام ہے الابریز۔ اس میں یعنی اس کتاب میں یہ کرامت موجود ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔
الابریز احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1156 ہجری، جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ نے کیا ہے۔ اب صفحہ نمبر 4 ہی پر لکھا ہے کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ امی تھے، اور صفحہ نمبر 60، 61، 62، 63 پر ان کی اسی کرامت کا ذکر ہے جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ اصل میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے مختصر طور پر بیان کیا ہے، لیکن الابریز میں اتنی تفصیلی یہ کرامت موجود ہے کہ اگر غیر مقلدین یا جن کو بھی اس کرامت پر وسوسہ ہے اس کو پڑھ لیتے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ میرا ربانی صاحب، اس کرامت کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا صحیح یا موضوع ہونا یا حدیث قدسی ہونا یہ اپنے پیٹ سے نہیں بیان کیا، بلکہ جب کسی حدیث کے بارے میں کوئی حکم بیان کرتے اس کے بعد محدثین کے اقوال بھی بیان کیا کرتے تھے، اپنے پیٹ سے بیان نہیں کیے۔ یہ کرامت بہت طویل ہے، بس مختصر طور پر میں بیان کر دیتا ہوں کہ الابریز صفحہ نمبر 60 پر احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ کرامت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے آزمائش کے طور پر یعنی امتحان کے طور پر عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح اور موضوع حدیثوں کے بارے میں پوچھنے لگا، کیونکہ میرے پاس جو ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تھی الدرر المنتشرہ، جس میں صحیح حدیث موضوع حدیث کون کون سی ہے، یعنی اس میں پورا تذکرہ ہے حروف تہجی کے حساب سے۔ اب احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثوں کے بارے میں سوالات کیے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں حدیث کیسی، فلاں حدیث کیسی ہے۔ اب عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جواب میں یہ بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ حدیث ایسی ایسی ہے، اس کے بعد محدثین کے علماء کے اقوال بھی بیان کرتے کہ بھئی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا، ابن جوزی رحمۃ اللہ نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یہ کہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ نے یہ کہا، باقاعدہ محدثین کے اقوال بھی بیان کرتے۔ تو محدثین کی محنت فیل نہیں، بلکہ میرا ربانی صاحب محدثین ہی کی محنت کو بیان کیا ہے کہ محدثین نے یہ اقوال بیان کیے ہیں، اپنے پیٹ سے کسی حدیث پر حکم نہیں لگایا۔ آگے احمد بن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں بہت سی حدیثوں کے بارے میں میں نے سوال کیا، آپ کا جواب بالکل محدثین کے موافق پایا، یعنی وہ کتاب لے کے بیٹھتے سامنے، چاہے محدثین کی جو بھی کتابیں تھیں جس میں ضعیف اور موضوع یا صحیح حدیث روایت موجود تھی، اس کے بعد جو ہے ان کے جو ہے حکم کو پوچھتے، پھر اس میں کتاب میں دیکھتے تو بالکل صحیح پاتے کہ بھئی ہاں محدثین نے ایسا سا فرمایا۔ آخر میں احمد بن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب پورا امتحان کر چکا تو مجھے محقق ہو گیا کہ حدیث کی شناخت آپ کو پوری ہے، تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ یہ کس طرح معلوم کر لیتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام چھپ نہیں سکتا۔ پھر دوسری مرتبہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سوال کے جواب میں فرمایا کہ انسان جب جاڑے کے موسم میں بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے، اور جب گرمی کے موسم میں کلام کرتا ہے تو بھاپ نہیں نکلتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جب کسی کے منہ سے نکلے گا تو اس سے ایک نور خارج ہوگا، اور جب دوسرے کا کلام منہ سے نکلے گا تو وہ نور سے خالی ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں اسی طرح اہل عرفان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں تو ان کے انوار میں قوت اور معرف میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور جب دوسرے کا کلام سنتے ہیں تو ان کی حالت ویسی ہی رہتی ہے۔ صفحہ نمبر 62۔ اب دیکھیے یہ بیان کر دیا مولانا زکریا ہم سے جو بیان کیا وہ اسی کتاب میں موجود ہے، اور وجوہات بھی بیان کر دی کہ بھئی میں کیسے پہچان لیتا ہوں، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ جیسے آدمی ٹھنڈ میں بات کرتا ہے تو بھاپ نکلتی ہے، گرمی میں بات کرتا ہے بھاپ نہیں نکلتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے اس میں انوار ظاہر ہوتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث جو ہے کیسی ہے، اور دوسروں کا کلام ہوتا ہے تو اس میں انوار نہیں ہوتا، پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث موضوع ہے یا گڑی ہوئی ہے یا کسی دوسرے کا کلام ہے۔ اب اسی طرح کی بات جو ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، خطبات حکیم الامت جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 371۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہرحال نفس حجیت میں سب احادیث مشترک ہیں، پس بڑی حسرت ہے ان لوگوں پر جو احادیث کو حجت نہیں مانتے، وہ بڑے نور سے محروم ہے۔
اس کا عجیب نور ہے، حتیٰ کہ اس میں اور عامہ بشر کے کلام میں خلا فرق ہے۔ عام کلام کے سامنے تو احادیث مثل کلام اللہ کے معلوم ہوتی ہیں، ہاں کلام اللہ کے مقابلے میں جب رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی بندے کا کلام ہے۔ حضرات محدثین کی شان یہ تھی کہ وہ اکثر اپنی فراست سے حدیث موضوع کو سن کر پہچان لیتے تھے کہ حدیث موضوع ہے، پھر تحقیق سے موضوع ہونا اس کا ثابت ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، جو ان پڑھ تھے، وہ بتلا دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے یا کلام اللہ۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ الفاظ کے ساتھ جو نور ظاہر ہوتا ہے، اگر وہ نور قدیم ہوتا ہے تو جان لیتا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہے، اگر وہ حادث ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے، اور اگر نور نہیں ہوتا تو پہچان لیتا ہوں کسی امتی کا کلام ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے ملفوظ میں نقل کی ہے، اور یہ بات جو ہے الابریز میں بھی موجود ہے۔ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آثار خیر صفحہ نمبر 432 پر موجود ہے ان کا ملفوظ۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ امی تھے، مگر حق تعالیٰ نے ان کو ذوق اس قدر صحیح اور لطیف دیا تھا کہ اللہ کے کلام اور رسول کے کلام اور عام انسانوں کے کلام کے درمیان محض سننے سے امتیاز کر لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ الفاظ قرآن میں بہت تیز نورانیت محسوس ہوتی ہے اور الفاظ حدیث میں اس سے کم، باقی لوگوں کے کلام میں یہ بات نہیں ہوتے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے الابریز سے بھی پیش کر دیا، اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جو وضاحتی کلمات عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، اس سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ پھر بھی میں عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرامت ہے اس کو میں دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس پر بہت سے دلائل ہیں، جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ حق تعالیٰ شاہوں کی جس پر عنایت ہوتی ہے اس کو ایسا خاص فہم عطا فرماتے ہیں جس سے وہ حق اور باطل، صدق اور قذب میں فرق کر سکے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ وجدانی معیار عطا فرماتا ہے جس سے وہ خدا داد نور فہم، نور فراست اور نور و تقوی و معرفت سے حدیث کے سنتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ قول رسول ہے یا کسی اور کا قول ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر سند کے دیکھے ہوئے حدیث موضوع کا علم ہو جائے؟ اب حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں یہ بہت بڑا عظیم القدر سوال ہے۔ بغیر سند کے دیکھے ہوئے وہی شخص حدیث کو پہچان سکتا ہے کہ جس کے گوشت اور پوست میں حدیث سرایت کر چکی ہو، اور حضور کے اخلاق و عادات، اوامر و نواہی، آپ کی محبوبات اور مرضیات ہر وقت اس کی نظر کے سامنے ہوں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا شخص حدیث کو سنتے ہی بغیر سند کے دیکھے ہوئے سمجھ جاتا ہے کہ یہ ارشاد نبوی ہے یا نہیں۔ یہ ایسا ہے کہ جیسا فقہائے حنفیہ یا فقہائے شافعیہ طرز کلامی سے پہچان لیتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول ہے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ المنار المنیف حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وفات 751 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43۔ آئیے ہم ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ قول پیش کرتے ہیں جس سے اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے۔ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں دن کی روشنی کی طرح ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے کہ جو ارباب بصیرت کے نزدیک پہچانی جاتی ہے، اور موضوع حدیث میں رات کی طرح ایک خاص قسم کی تاریکی ہوتی ہے جس کو ارباب بصیرت قبول نہیں کرتے۔ المدخل امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 458 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔ اگر کسی کو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کرامت سے یعنی انہیں بہت زیادہ پریشانی ہے تو الحمدللہ ایک کتاب جس کا میں حوالہ دیتا ہوں 5-6 صفحات میں اسی طرح کی کرامت پر بہت سے دلائل دیے گئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی نور ہے اور حدیث میں بھی نور ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس نور کی وجہ سے
یا اپنی فراست کی وجہ سے جو اللہ نے دے رکھی ہے پہچان لیتے ہیں، تفصیلاً اس میں جو ہے مضمون ہے۔ اب اس کتاب کا نام ہے قواعد التحدیث۔ اس کتاب کی اہمیت آپ غیر مقلد عالم ان کی زبانی سنیے کہ جو مجھے بتلانا ہے وہ کہ محدثین کے ہاں مجالس ایسی بھی ہوا کرتی تھی، وہ کس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے، یہ جو قواعد التحدیث ہے، یعنی فہرست دیکھ رہا تھا میں المکتبۃ الشاملہ میں، اور اچانک جو ہے مجھے نظر پڑی، سبحان اللہ، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کتاب بھی میرے پاس تھی، اور کھول کر کے دیکھا میں کہ جانتے ہیں آپ جمال الدین القاسمی کو؟ محمد جمال الدین القاسمی دمشقی عالم دین ہے، نہایت کم عمر تھی، 48 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، یعنی 1914 کو۔ محاسن التأویل تفسیر کی کتاب ہے ان کی، اصلاح المساجد بھی ان کی کتاب ہے، شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، 72 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، خیر الدین الزرکلی نے کہا ہے۔ تو جمال الدین محمد جمال الدین القاسمی بہت بڑے عالم دین، ان کی جو کتاب ہے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، اس میں انہوں نے احادیث کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو کچھ رہا ہے اہل علم کے مابین، اس کا فصل کر کے انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ جو مجھے بتلانا ہے وہ کہ محدثین کے ہاں مجالس ایسی بھی ہوا کرتی تھی، وہ کس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے، یہ جو قواعد التحدیث ہے، یعنی فہرست دیکھ رہا تھا میں المکتبۃ الشاملہ میں، اور اچانک جو ہے مجھے نظر پڑی، سبحان اللہ، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کتاب بھی میرے پاس تھی، اور کھول کر کے دیکھا میں کہ جانتے ہیں آپ جمال الدین القاسمی کو؟ محمد جمال الدین القاسمی دمشقی عالم دین ہے، نہایت کم عمر تھی، 48 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، یعنی 1914 کو۔ محاسن التأویل تفسیر کی کتاب ہے ان کی، اصلاح المساجد بھی ان کی کتاب ہے، شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، 72 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، خیر الدین الزرکلی نے کہا ہے۔ تو جمال الدین محمد جمال الدین القاسمی بہت بڑے عالم دین، ان کی جو کتاب ہے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، اس میں انہوں نے احادیث کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو کچھ رہا ہے اہل علم کے مابین، اس کا فصل کر کے انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جمال الدین القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1332 ہجری میں ہوئی، ان کی ہے قواعد التحدیث۔ القاسمی سے یہ نہ سمجھے کہ وہ دیوبند سے فارغ تھے، بلکہ القاسمی جو ہے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ دیوبند سے یا دیوبند کے عالم دیوبند کے فارغ نہیں تھے، اور غیر مقلدین کے ہیں بہت زیادہ مقبول ہیں، اسی وجہ میں نے اس کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے۔ تو علامہ جمال الدین القاسمی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1332 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے سن لیا غیر مقلد عالم نے اس کتاب کی کتنی اہمیت بیان کی ہے۔ تو قواعد التحدیث میں علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عروہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 837 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب الکواکب جو مخطوطات کی شکل میں ہے، اور مجھے تفصیلاً وہ مخطوطات نہیں ملے ورنہ میں اسی کتاب کے حوالے سے دیتا۔ ان کے حوالے سے 165 سے 172 تک قواعد التحدیث میں تفصیلاً ایک مضمون نقل کیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت پر کوئی اعتراض باقی رہتا ہی نہیں۔ وہاں سے میں کچھ ہی اقوال پیش کروں گا، جس کو تفصیلاً جواب چاہیے وہاں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 165 سے 172 تک قواعد التحدیث۔ ابن عروہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 837 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں جس کی فطرت سلیم ہو، قلب اس کا نور تقویٰ سے منور ہو، اور صدق اس کا مزاج ثانی بن چکا ہو، سنتے ہی اس کو جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جاتا ہے۔ قواعد التحدیث جمال الدین القاسمی، وفات 1332 ہجری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 166۔ اسی طرح ابن عروہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض بزرگان دین یہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو بات پوری کرنے سے پہلے ہی میں اس کے جھوٹ کو پہچان لیتا ہوں۔ قواعد التحدیث جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 166۔ اسی طرح ابن عروہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ صادق اور راست باز کو صدق اور کذب کی پہچان عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صدق سے قلب سلیم کو اطمینان ہوتا ہے اور کذب دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ قواعد التحدیث صفحہ نمبر 166۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قول پیش کر دوں جس سے ساری بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔
حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فرما بردار لوگوں کے منہ سے قریب ہو کر باتیں سنا کرو، کیونکہ ان پر سچی باتیں کھلتی ہیں، اور وہی سچی باتیں جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ وہ فرما بردار لوگوں پر منکشف ہوتی ہیں، وہ باتیں ہیں اولیاء اللہ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے منکشف ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ سے مخاطبہ اور مکاشفہ ہوتا ہے۔ الفرقان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وفات 728 ہجری، صفحہ نمبر 95، اس کا اردو ترجمہ غیر مقلدین نے کیا ہے۔ اسی طرح یہ بات قواعد التحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پہ بھی موجود ہے۔ آگے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور کرامت ذکر کر رہے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کرامت پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت سے ایمان اور کشف والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ کھانا حرام ہے، اور یہ آدمی کافر ہے یا فاسق یا دیوس یا لوتی ہے یا شرابی ہے، گویا کاذب اور جھوٹا ہے، اور یہ بغیر کسی ظاہری دلیل کے ہوتا ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کسی دوسرے شخص کی محبت ڈال دیتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یا یہ نیک آدمی ہے، یا یہ کھانا حلال ہے، اور یا یہ بات سچی ہے۔ یہ اور اسی طرح کی دیگر مثالیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے بعید نہیں ہیں۔ اب دیکھیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے اولیاء اللہ ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے دل میں القاء کرتا ہے، ڈال دیتا ہے یہ کھانا حرام ہے، یہ کافر ہے، فاسق ہے، دیوث ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، یا اس کی بات جھوٹی ہے، یا بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت جو ہے اللہ کی طرف سے جو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے دل میں القاء کر دے کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا یہ قرآن کی آیت ہے، یا فلاں یہ حدیث قدسی ہے، جس میں کون سی بعید بات ہے؟ یہ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے بعید نہیں، کہ یہ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 19-20، جس کا اردو ترجمہ غیر مقلدین نے کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 288 پر یہ بات موجود ہے۔ اگر صفحہ نمبر 287، 286، 288 آپ پڑھیں گے، وہاں اتنے بہت سے ایسے اقوال موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے ہم جو اقوال جو ہے پیش کیے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لے تو پھر بھی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت پر جو ہے کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ میں نے مختصر طور پر جو ہے صرف اس وجہ سے پیش کیا کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، باقی آپ جو ہے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، فتح ابن تیمیہ 19 جلد 19-20 کا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ غیر مقلدین یا جو ہے معراج ربانی صاحب نے جو اعتراض کیا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت پر، محدثین کے محنت فعل اور فلاں اور کسی تبلیغی جماعت کو لگا لیتے، وہ کتابیں لکھ دیتے صحیح موضوع یا ضعیف پر، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو قواعد التحدیث جو ہے اصول حدیث پر کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کتاب میں اسی طرح کا ایک واقعہ موجود ہے، بھئی آپ اس پہ بھی اعتراض کر دیتے، جتنے بھی اعتراض آپ کر رہے ہیں فضائل اعمال پر اس پہ بھی کر دیتے۔ میں آپ کے سامنے واقعہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور یہ واقعہ ابن عروہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا اپنے زمانے کا۔ ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 837 ہجری میں ہوئی ہے، اپنے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ معراج ربانی صاحب ذرا ہمت کریں، اس پہ بھی اعتراض کر دیں۔ ابن عروہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب کوئی حدیث سنتے تو سنتے ہی بتلا دیتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا موضوع۔ اب دیکھیں سنتے ہی بتلا دیتے تھے یہ حدیث صحیح ہے موضوع، بعد میں تحقیق کرتے تو معلوم ہوتا کہ حضرات محدثین نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ہم نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا موضوع؟ تو فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں خاص عظمت اور جلال ہوتا ہے جو دوسروں کے کلام میں نہیں ہوتا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کلام دوسروں کے کلام سے ممتاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح کی بات تو مولانا زکریا ہم تو نقل کی ہے، اور میں نے الابریز سے جو پورا واقعہ پڑھ کر مختصر طور پر ذکر کیا ہے، اب ہم پورا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی بات ہے کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ یہ بیان کرتے کہ بھئی حدیث قدسی ہے، یہ فلاں حدیث ہے، یا موضوع ہے، ضعیف ہے، جو بھی بیان کرتے، بیان کرنے کے بعد پھر محدثین کے اقوال بھی پیش کرتے، جیسا کہ اس میں موجود ہے کہ لوگ دیکھتے کہ بھئی محدثین نے بھی ایسا ایسا فرمایا۔ اور حوالے کے لیے دیکھیے قواعد التحدیث جمال الدین القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1332 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ اب ہم نے آپ کے سامنے بہت سے دلائل و براہین پیش کیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سننے کے بعد کوئی اعتراض تو باقی نہیں رہتا۔ اچھا، معراج ربانی صاحب کی عادت ہے کہ اپنے پیٹ سے اعتراض بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو دل چاہتا ہے زبان میں جو آتا ہے وہ اٹھا کے جو ہے بول دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا اعتراض کیا۔ ایک ایسا اعتراض ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینے کے لائق تو نہیں تھا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ پھر بھی جواب دے دوں۔ میرا جو مکمل طور پر پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ زکریا صاحب حضرت عبدالعزیز دباغ کا یہ واقعہ بیان کر کے اپنے دیوبند کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے، جو پہلے زمانے میں ہوا وہ اس زمانے میں ضروری ہے۔ نبی کی شان تھی، نبی امی تھے، عبدالعزیز دباغ کو امی بتا کر کے وہ پورا وہ کرامت ان کی بیان کی گئی۔ اب یہاں دیکھیں، ربانی صاحب کہتے ہیں ہمیشہ یہ ہوا ہے، جو پہلے زمانے میں ہوا وہ اس زمانے میں ضروری ہے، یعنی اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی دیوبند ہم پر۔ نبی کی شان تھی، نبی امی تھے، نبی کی شان تھی، نبی امی تھے۔ اب دیکھیے یہ کہنے ہیں کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو امی بتا کر پوری کرامت بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہ کہنے کہ ان کی عادت ہے کہ جو پہلے ہوا ہے ضروری ہے کہ بعد میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھئی ویسا ہوا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں نبی کی شان تھی، نبی امی تھے، اور عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ امی بنا دیا، اور پھر ان کی کرامت بیان کر دی۔ ان کا مطلب یہ ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک جو کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، اور یہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ برابری دکھانا چاہتے ہیں۔ میرا ربانی صاحب یہ آپ کے پیٹ کی باتیں ہیں، آپ جو چاہتے ہیں منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں نعوذ باللہ من ذالک کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچا دیا، جبکہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میرا ربانی صاحب اگر آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 62 آپ پڑھ لیتے، پھر اس طرح کی اعتراض کی بات نہ کرتے۔ میں صرف ترجمہ پیش کر دیتا ہوں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 62۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں، اب دیکھیے کیا ہے، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اب صرف امی ہونے سے کیا نعوذ باللہ من ذالک کوئی آدمی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین میں سے جو ہے بھیجا گیا ہے، انہی میں سے بھیجا گیا ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر معراج ربانی صاحب کا اب بھی پیٹ میں جو ہے درد ختم نہ ہو تو میں ایسی بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ اسماء و رجال کی کتابوں سے، محدثین کی کتابوں سے، جو باقاعدہ ایسے لوگ بھی گزرے جو امی تھے لیکن اپنے فن کے بہت بڑے ماہر بھی تھے، ان کو بہت زیادہ مہارت تھی۔ میں ایک مثال سے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو حبیب رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1332 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن بہت بڑے مدرس بھی تھے اور فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے، لوگ ان سے بہت زیادہ استفادہ کرتے تھے۔ اگر امی ہونا، اب دیکھیے یہ امی بھی ہیں اور فقہ کے بہت بڑے ماہر ہیں، کیا یہاں پہ بھی آپ یہ جو ہے اعتراض کریں گے نعوذ باللہ من ذالک ان کو فلاں کے مقام پر پہنچا دیا؟ جہالت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور حوالہ کے لیے دیکھیں ترتیب المدارک قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وفات 544 ہجری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23۔ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ بھی پیش کیا الابریز سے کہ بھئی یہ واقعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ اپنے پیٹ سے نہیں لکھا بلکہ کرامت موجود ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بھی بیان کی کہ اگر الابریز سے وہ کرامت پڑھ لیتے، میں سمجھتا ہوں معراج ربانی صاحب پھر کوئی اعتراض نہ کر پاتے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے قواعد التحدیث سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے
اور بہت سے محدثین کے اقوال پیش کیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی اس طرح کی باتیں ناممکنات میں سے نہیں ہیں. اس کے علاوہ میں نے قواعد التحدیث سے ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا، جن کی وفات جو 837 ہجری میں، ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے اور اس عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا جلتا، کہ بھئی میراج ربانی صاحب ذرا اس پہ بھی اعتراض کرتے تھے. محدثین نے بھئی اس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں، اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کر دیا ہے تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر تو اعتراض ہو رہا ہے، ذرا ان لوگوں پہ بھی اعتراض کر دیتے جنہوں نے واقعات بیان کیے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میراج ربانی صاحب نے صرف ضد اور بغض اور تعصب کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں فتنوں و شرور سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.